السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ میں نے آپ وبرکاتہ۔ کی ویڈیو دیکھی تھی یوٹیوب پر، جو عورتوں کا آئی برو بنانے سے متعلق ویڈیو ہے، وہ میں نے پوری دیکھی تھی۔ تو اس میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے ان عورتوں پہ جو بال اکھڑواتی ہیں اپنے چہرے کے۔ تو مجھے آپ سے یہ معلوم کرنا تھا کہ جن کے شوہر چاہتے ہیں کہ ان کی بیوی آئی برو بنوائے یا اپنے فیس کے پہ بال، کافی عورتوں کے فیس پہ ایسے بال ہوتے ہیں جو اچھے نہیں ظاہر ہوتے ہیں، تو ان کے شوہر بھی ان کو فورس کرتے ہیں کہ آئی برو بنوانے کے لیے اور چہرے کے بال صاف کرنے کے لیے، جیسے مونچھیں بھی کافی عورتیں ایسی جن کی اچھی خاصی بڑی بڑی ہوتی ہیں، صحیح بات ہے۔ تو ان کے شوہر بھی ان کو فورس کرتے ہیں کہ آپ بنواؤ، ان کو جا کر صاف کرواؤ۔ تو اس حوالے سے کیا ہے شریعت میں، آپ مجھے بتائیے گا۔ اوکے، میں اس بہن کو کال کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور بات کریں گے ان سے، ان کے سوال کا جواب دیں گے اور کوشش یہ کریں گے۔ جی بہن، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہلو ہلو، آپ سن پا رہی ہیں میری اوکے، میرے خیال سے ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے۔ اوکے، لیٹ می ٹرائی ونس اگین بیکاز شی واز کالنگ می۔ یہاں شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب سے جو سوال پوچھا گیا تھا وہ یہی تھا کہ کیا عورت اطاعت اور فرمانبرداری کرے گی ایسے امور کی جو کہ نافرمانی ہے اللہ اور اس کے رسول کے؟ تو شیخ ابن باز نے یہ فرمایا کہ واٹس ایپ کال یو ای ڈزنٹ ورک۔ اوکے اوکے اوکے، نو پرابلم نو پرابلم۔ میں آپ کو شیخ عبدالعزیز بن باز نے فرمایا کہ الواجب علی المرأة السمع والطاعة لزوجها فی المعروف، واجب عورت پر یہ ہے کہ اپنے شوہر کی وہ اطاعت اور فرما برداری کرے، کیونکہ اطاعت اور فرما برداری کرے گی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کے لیے جنت کا حصول بہت آسان ہے جب وہ ہلکے پھلکے چند 4 کام کر لے، اور ان 4 کاموں میں سے ایک کام یہ ہے کہ اپنے شوہر کی اطاعت اور وہ فرما برداری کر لے، اور روزے نماز جو اس کے واجبات ہیں وہ پوری کر لے۔ تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کی اطاعت بے حد ضروری ہے شوہر کی، لیکن اطاعت اگر وہ نافرمانی کے کام کہے جو کہ حرمت والے کام ہیں تو اس کو کرنے چاہیے یا نہیں کرنے چاہیے؟ اس سلسلے میں آپ کے سوال کے 2 حصے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے بتایا کہ عورت کے اگر داڑھی آتی ہو یا مونچھ آتی ہو اور شوہر یہ کہتا ہو کہ اس کو صاف کر لے، تو صاف کرنے میں، داڑھی اور مونچھوں کو صاف کرنے میں جب بہت ساری عورتوں کو آ جاتی ہے تو ان کو کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یہ چاہیے عورتوں کو وہ کہ اپنے داڑھی کے بال یا اپنی مونچھوں کے بال صاف کروا کے رکھیں، کیونکہ زیب و زینت اور ان کو خوبصورت نظر آنا یہ اللہ رب العالمین نے عورت کی جو تخلیق بنائی ہے نا وہ اسی نوعیت کی ہے کہ وہ خوبصورت نظر آتی ہے، اور جب اس کے شوہر کو خوبصورت نظر آئے گی تو محبت میں دوبالا اور اضافہ ہو جائے گا۔ تو خوبصورتی کے لیے اگر آپ چاہیں تو ان امور کو، بلکہ یہ بہت سارے اہل علم نے لکھا ہے کہ یہ ضروری ہے عورت پر کہ زیب و زینت اختیار کرے اپنے شوہر کے لیے تاکہ وہ اس کو پیار کر سکے، نمبر 1۔ نمبر 2، کیونکہ بعض مرتبہ حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جاتے ہیں اور پھر کیسز بگڑتے جاتے ہیں، کیونکہ خواتین اس سلسلے میں لاپرواہی کا شکار ہوتی ہیں اور وہ اپنے شوہروں کا خیال نہیں کرتی ہے۔ بہرحال دوسری بات جو آپ نے کہی کہ آئی بروز تو بنانا حرام ہے، اس کو اکھڑوانا، اگر بال کچھ ضرورت سے زیادہ لمبے ہو جائیں تو آپ، شیخ عبدالعزیز الفوزان کا فتویٰ ہے کہ انہیں کاٹ ضرور سکتی ہیں۔ البتہ داڑھی اور مونچھوں کے بارے میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے، آپ انہیں شوہر کہے تب بھی اور شوہر نہ کہے تب بھی صاف کر سکتی ہیں خوبصورت لگنے کے لیے، کیونکہ یہ عورت کی فطرت ہے اور خوبصورت لگنا چاہیے عورت کو، اپنے شوہر کو دکھانا چاہیے۔ بہرحال اما اذا امر بما لا يجوز، اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو یہ کہتا ہے جو کہ اس کو نہیں کرنا چاہیے، اما
شیخ بن باز فرما رہا اما اذا امرها بما لا يجوز، جو ایک شوہر اپنی بیوی کو یہ کہتا ہے کہ وہ کرو جو کہ جائز نہیں ہے، كان يقول لها تحضر لها الخمر میرے لیے شراب کا انتظام کر دو، أو الدخان میرے لیے سگریٹ نوشی یا دوسری اشیاء کا انتظام کر أو دو، ما حرم الله، اور دوسری اشیاء جن کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے، أو تسمع معه الأغاني اور والأغاني، اور اپنے آپ کو اس کے ساتھ اغانی گانے اور فلمیں اور اس طرح کی چیزوں میں انگیج رکھنا، لا او تسمع مع الاغاني والماء لا يلزمها ذلك، شیخ فرما رہے لا يلزمها ذلك، یہ آپ پر واجب نہیں ہے، آپ پر صرف اتنا واجب ہے کہ شیخ نے فرمایا کہ الواجب على المرء السمع والطاعة لزوجها في المعروف واحسان الخلق وطيب الكلام وتنفيذ الاوامر من احضار الطعام او غيره من الشاي والقهوه والحاجات اخرى، آپ جب شوہر آپ کو یہ اس بات کا حکم دے کہ یہ کھانا پکا لو، ایسے صفائی کر لو، ایسے ستھرائی رکھو، اور مجھے کھانے میں یہ پسند ہے، مجھے یہ پسند ہے، بہت ساری عورتوں کو تو یہ بھی خیال نہیں ہوتا ہے، وہ کہتی ہے کہ خلاص جو ہم نے پکا دیا کھاؤ، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اطاعت اور فرمانبرداری یہ ہے کہ شوہر کو جو پسند ہے وہ آپ کام کریں، لیکن یہ نہیں ہے کہ شوہر کا ہر کام آپ کریں جو وہ مطالبہ کرے، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا سبب بنتا ہے نا، اس کام کو انجام نہیں دیں گے آپ۔ الله يقول جل وعلا ولا يعصينك في معروف، ولا يعصينك في معروف، آپ جو معروف چیزیں ہیں نا، جو جائز چیزیں ہیں، جو اسلام کی مباح چیزیں ہیں، اس میں اطاعت اور فرمانبرداری ہے، اس میں نافرمانی نہیں ہے۔ يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الطاعت فی المعروف، جب ہم اطاعت اور فرمانبرداری کی بات کرتے ہیں تو وہ پھر معروف جو کام ہیں، جو اسلام میں جائز امور ہیں، ان کی بات کی جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ علم غلم شلم جو بھی شوہر کہے اس کی مان لی جائے گی۔ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے جتنے بھی کام ہیں اگر شوہر کہتا ہے تو اس کی اطاعت اور فرمانبرداری نہیں کی جائے گی۔ فإذا أمرها بالمعصية ليس لها أن تطيعه، اذا امرها بالمعصیہ لیس ان تطیع، تو آپ کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اگر وہ آپ کو آئی بروز اکھڑوانے کی بات کرتا ہے تب آپ اس کی اطاعت اور فرمانبرداری نہ کریں۔ البتہ آپ اس کا مطالبہ ہے کہ آپ مونچھیں صاف کر لیں، اپنے چہرے کو صاف رکھیں، تو کس کا مطالبہ نہیں ہوتا ہے؟ کون شوہر ہے جو نہیں چاہتا کہ اس کی بیوی خوبصورت نظر آئے اور اس کی بیوی وہ دیکھے تو حشاش بشاش اس کی ساری تھکان دور ہو جائے۔ ہمارے ہاں تو عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ شوہروں کی پرواہ نہیں کرتی، اکثر عورتیں، الا من رحم اللہ، میں تو کہتا ہوں انڈیا پاکستان کی خاص طور پر معذرت کے ساتھ بہنوں، میں نے یہ دیکھا ہے کہ عورتیں دن بھر کام کرتی ہیں اور جب شوہر آتے ہیں نا گھروں میں تو ان کا استقبال بھی انہی کپڑوں سے، ان کے جسم سے پسینے آ رہے ہوتے ہیں اور وہ حال سے بے حال ہوئی ہوتی ہیں۔ ارے بہن اللہ سے ڈرو، پھر وہ جب کہیں اور دیکھے گا تو پھر آپ کہیں گے کہ یہ اس نے میرے ساتھ ناانصافی کی ہے۔ تو یہ دروازے پہلے ہی سے بند کر دیں، عورت شوہر کا حق ادا کرے، اور شوہر کا حق یہ ہے کہ وہ اسے اچھی لگے اور اس کو دیکھے تو اس کو پیار کرے اور عزت اور احترام کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ اکثر مرد یہ کہتے ہیں کہ شوہر پیر کی جوتی ہے، اس کی کوئی عزت نہیں ہے، نہیں، یہ بالکل غلط بات ہے۔ وہ بھی وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، تو عورت اور مرد کا اللہ رب العالمین یہ فرماتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 228 میں کہ شوہر کا حق زیادہ ضرور ہے، لیکن وَلَهُنَّ ان عورتوں کا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تو عورتوں کے لیے بھی وہی حکم ہے مردوں کے۔ یہ دونوں جو جائز چیزیں ہیں نا وہ دونوں کے لیے مباح ہیں، جائز ہیں، اور دونوں کی عزت ایسا نہیں ہے کہ ایک کی زیادہ ہے ایک کی کم ہے، اس کا شوہر کا رتبہ، شوہر کا دبدبہ، شوہر کا مرتبہ زیادہ ضرور ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ عورت کی عزت کو پامال کیا جائے گا اور اس کی قدر و منزلت گھٹائی جائے گی، ایسا ہرگز ہرگز نہیں ہے۔ تو عورت کا مقام بڑا اہم مقام ہے اور وہ ایک پلر ہوتا ہے سماج کا، ایک معاشرے کا۔ اگر عورت صحیح اور اگر سمجھدار ہے تو وہ
کسی نے کہا ہے نا کہ اگر آپ ایک لڑکے کو تعلیم دیتے ہیں تو ایک آدمی کو تعلیم دیتے ہیں، ایک بچے کو تعلیم دیتے ہیں، لیکن اگر کسی عورت کو کسی بچی کو تعلیم دیتے ہیں تو آپ ایک خاندان کو تعلیم دیتے ہیں. تو یہ عورتیں بہت قیمتی ہیں، ان کی حفاظت کیجئے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہن نے کچھ سوال لکھا ہے، شاید یہ کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی واٹس ایپ کال تو یہاں پہ ہوتی ہی نہیں ہے، اور وی پی این میرے پاس نہیں تھا موبائل میں. میں نے ابھی ڈاؤن لوڈ کرنے کی کوشش کی مگر وہ ہو نہیں رہا، پتہ نہیں کیا ایشو ہے. نو پرابلم. تو مجھے اس معاملے میں تو رہنمائی چاہیے تھی، اور یہ مسئلہ ہے تو مجھے اس کے بارے میں پوچھنا تھا. میں بتا دیتا ہوں. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان